اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 ماہ مبارک رمضان کی آج شب ہے، اور شب 17 ماہ مبارک رمضان 1446 ہجری میں ہمارے سلسلہ وار پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ایک مرتبہ پھر قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور قبلہ و کعبہ ہدیہ سلام پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے آج ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ میرے لیے شرف ہے۔ قبلہ ماہ مبارک رمضان کی شب 17 ہے، اور یہ ماہ مہمانی خدا، مومنین کے لیے ماہ مہمانی خدا ہے۔ خدا کے مہمان ہوا کرتے ہیں مومنین اس ماہ مبارک میں۔ اس ماہ مبارک میں مومنین کا خدا کا مہمان ہونے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں آپ اپنے ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کی مہمانی میں دعوت دی گئی ہے۔ یعنی اس مہینے میں ایک روزے دار کو اللہ نے اپنا مہمان کہا ہے، اور اس میں تمہیں کرامت الہی سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان کہ جس میں ایک بندہ خطا کار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور یہ عبادت کرتا ہے، پروردگار اسے اپنا مہمان اور خود کو اس کا میزبان کہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مہمانی کیسی مہمانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں اگر کوئی انسان کسی بڑی شخصیت کا مہمان ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی آمادگی کرتا ہے، اچھے لباس کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر بڑی شان و شوکت سے اس کے گھر جاتا ہے، اور جو میزبان ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے اچھے کھانوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کی ہر خواہش کو، ہر چاہت کو، ہر آرزو کو اسے وہ پوری کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس مہینے میں اپنے بندے کو مہمان اور خود کو میزبان کہہ کر کے در حقیقت جو یہ مہمانی ہے، یہ روحانی مہمانی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس سے مراد وہ مہمانی نہیں ہے کہ انسان کے بدن، کیونکہ یہ انسان دو عنصر کا مجموعہ ہے، ایک اس کا خاکی بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے، اس کا باطن ہے، اس کا معنوی وجود ہے۔ ان دو عناصر سے ایک کو اللہ نے ان عناصر اربع، جس میں مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، اس سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو اس کا مادی وجود ہے، اس کی تمام تر ضروریات کو بھی اللہ نے انہی چیزوں کے اندر رکھا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، جتنی بھی غذا اس بدن کی ضرورت ہے، اللہ نے اسی مٹی کے اندر اسے رکھا ہے، اسی پانی کے اندر اس چیز کو رکھا ہے۔ لیکن جو اس کا معنوی وجود ہے، جو اس کی روح ہے، وہ جدھر سے آئی ہے، اس کی غذا کا اہتمام بھی ادھر سے ہی ہوا ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے اس کی ہدایت کے لیے، تو اپنی طرف سے کلام خدا نازل ہوا کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، وہ بھی اسی کی طرف سے۔ تمام عبادات کی جو اس روح کی غذا ہے، وہ بھی اسی کے حکم سے، اسی کی طرف سے نازل ہوئی، اور اسی کی طرف سے وہ حکم آئے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم جو مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک خاکی بدن اور دوسرا اس کا روحانی،
تو جس طرح جسم انسانی کی بقا کے لیے مادی غذائیات کی فراہمی لازم ہے، اسی طرح انسانی حقیقت اور ہویت بھی اپنے جنس کی معنوی غذاؤں کی ضرورت مند ہے، اسے بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے جسم یعنی اس جسمانی اور مادی غذاؤں سے مہمانی کو اپنے دوستوں کے لیے فراہم نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کے اجسام سب لوگوں کی طرح، یعنی یہ اجسام جو ہیں ان کے اجسام بھی سب لوگوں کی طرح جو ہے اللہ کے عمومی دسترخوان پر وہ بھی براجمان ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کافروں کو، مشرکوں کو، ان سب کو رزق دے رہا ہے، ویسے ہی مومنین کو، اولیاء خدا کو بھی رزق مل رہا ہے۔ تو اس میزبانی اور مہمانی کا تعلق ظاہر سی بات ہے اس روحانی انسان کے باطنی اس وجود سے ہے۔ دشمنان خدا، ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان خدا، اولیاء خدا سے زیادہ جو ہے اس عمومی دسترخوان سے بہرہ مند ہوتے ہیں، یعنی جو مادی دسترخوان ہے، یعنی اس سے مراد یہ مادی دسترخوان نہیں ہے، کیونکہ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان خدا مومنین سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی مہمانی اور مادی ضرورتوں اور چاہتوں کا پورا کرنا ہرگز معنوی ضرورتوں کی تامین کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، خاص طور سے اس لیے بھی کہ قرآن مجید نے بطور صریح اعلان کیا ہے کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو کافر بالاتین ترین رفاہ و اسائش کے وسائل سے بہرہ مند ہوتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اسی دنیاوی غذیات اور ان ساری چیزوں کی ظاہر سی بات ہے، مومن اس دنیا کے لیے یعنی اس دنیا اس مومن کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یا اس مومن کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ اگر دنیا خدائے متعال کے نزدیک پرے مغز کے برابر بھی اگر کوئی قیمت رکھتی ہوتی تو خدا کافر و فاجر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا اور سب کی سب نعمات مومنوں کو عطا کرتا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کے مہمان سرا میں اپنے دوستوں کی روح اور جان کو مہمانی پر بلایا ہے، نہ کہ ان کے ابدان اور اجسام اور ان کے مادی وجود کو۔ اور یہ وہ مہمانی ہے جس کی قدر و قیمت اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ ظاہر سے ہر عبادت کا ثواب اللہ دیتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ روزے کے لیے کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ دوسری جانب جو ہے اس مہمانی کے آداب و شرائط ہیں، روح و جان کی مہمانی کے مطابق وہ ہم آہنگ ہونا چاہیے، اس کا کھانا پانی بھی روح و جان کی ضیافت سے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہدف و مقصد بھی روحی تبدیلی، انسانی حیات معنوی تجدید اس کے اندر آنا چاہیے، اور اس روحی اور جانی بنیادوں کو تقویت انسان کے ہاں ملنا چاہیے۔ ماہ رمضان کی دعوت بہشت کی دعوت ہے، اس میں جو بلایا گیا ہے جیسے بہشت کی جو انعامات وغیرہ اس کی طرح ہے، اور اس مہمان کی غذائیں بھی بہشت کی غذاؤں جیسی ہیں۔ دونوں جگہیں خدا کی مہمانی کی منزل ہیں، یعنی ماہ رمضان بھی اور بہشت بھی، لیکن اس مہمان سرا کا نام ماہ رمضان ہے اور اس جگہ کا نام اور اس مہمان سرا کا نام بہشتی حجرے ہیں۔ سبحان، یہاں مخفی ہے تو وہاں آشکار ہے، یہاں کیا دے رہا ہے اللہ مخفی ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ اس روزے کے عوض میں ایک روزے دار کو کیا مل رہا ہے، اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن وہاں پر آشکار ہوگا، سامنے ہوگا۔ یہاں تسبیح و تحلیل ہے اور وہاں چشمہ سلسبیل ہے، سبحان، یہاں پوشیدہ اور ذخیرہ شدہ نعمتیں ہیں اور وہاں چن لیے جانے والے میوے اور چاہت کے مطابق طرح طرح کی غذائیں اور نعمات الہی ہے۔ سبحان، لہذا ہر عالم کی نعمتیں اس عالم کے رنگ و روپ کے آشکار عالم کے رنگ و روپ میں جو ہے آشکار ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اس دنیا میں بھی پیغمبروں اور معصومین کے لیے اس عالم کی نعمتیں بھی آشکار ہوئی ہیں۔ بہت سی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین کے لیے بہشتی میوے اور بہشتی کھانے منگواتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے یعنی اصحاب پیغمبر بھی اس منزل تک پہنچتے کہ ان کے لیے
بہشتی غذائیں آئی ہیں جو اس کا نمونہ ہے۔ بہت شکریہ قبلہ عقابہ آپ کا۔ آج 17 ماہ مبارک رمضان کی شب ہے۔ آج کی شب کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں اپنے ناظرین کی خاطر۔ جیسا کہ اس پورے مبارک مہینے میں ہر شب کے لیے کچھ مشترک اعمال اور کچھ مخصوص اعمال ہیں، آج کے مخصوص اعمال کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں بھی 2 رکعت نماز ہے۔ طریقہ نماز یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 71 مرتبہ جی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا بے حد ثواب ہے، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے اس نماز کا۔ ظاہر سی بات ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، جی یہ راتوں کو سونے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت بلکہ رات بھر عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ صبح انسان اپنے سال بھر کے لیے کماتا ہے اس مہینے میں، صبح جسے اسے سال بھر اپنی اس روح کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے درجات کو بلند کرنا ہے عبادات کے ذریعے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ثواب کے لیے ملتا ہے کہ خدا اس کے خطاؤں کو تحریر نہیں فرماتا ہے، جی محو کر دیتا اس کے گناہ اس عبادت کے۔ پھر 2 رکعت ایک اور نماز وارد ہوئی ہے جس کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد جو بھی کوئی سورہ پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد 100 مرتبہ ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اس نماز کا بھی جو ہے بے حد یہ مخصوص نماز جو آج کی شب کے لیے وارد ہوئی ہے، یہ اس میں قبلہ 17 ماہ مبارک رمضان کا روزہ آ رہا ہے، کل روزہ رکھا جائے گا 17 ماہ مبارک رمضان کا۔ اس 17 ماہ مبارک رمضان کی روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، اور وہی جو 17 ماہ مبارک رمضان کی مخصوص دعا ہے اس سے حاصل ہونے والے درس زندگی کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ لیکن نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزہ یعنی 17ویں کے دن کے روزے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ 17ویں دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے روزے داروں کو بخشا اور ان کے آب و اجداد کو اور ان سے سختیوں کو دور کر دوں گا قیامت کے دن، یعنی اس کے عوض میں، اس روزے کے عوض میں اللہ جو گناہ ہے انہیں معاف کر دیتا ہے، انسان کو بخش دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہر دن کی مخصوص دعائیں ہیں، ایک مختصر سی دعا جو آج کے اس دن کے لیے بھی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال وقض لی فیہ الحوائج والآمال ومن لا يحتاج الى التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ مختصر سی دعا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اس دن میری رہنمائی فرما صالح اعمال کی جانب، نیک اعمال کی جانب، کہ اگر وہ رہنمائی فرمائے گا تو جو میرا عمل ہوگا وہ صالح ہوگا، وہ بہترین عمل ہوگا۔ اور اس دن میری حاجات و عرضوں کو برآوردہ فرما، جی اے وہ ذات جو ان تمام باتوں کی تفسیر و سوال کی محتاج نہیں ہے، اے وہ ذات جو دلوں کے بھیدوں کا علم رکھتی ہے، درود بھیج محمد و آل اطہار پر۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو یہ مختصر سی دعا ہے۔ اس دعا میں بھی بہت سے مفاہیم اور دروس پوشیدہ ہیں۔ 1-2 دروس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اس دعا میں ہدایت اور اعمال صالح کی توفیق مانگی گئی ہے۔ کہ ہدایت اور توفیق جب تک کہ اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی انسان نیک اعمال انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ جتنا خدا کی طرف مائل ہوگا، راغب ہوگا، اس دنیا سے اپنے آپ کو دور کرے گا اور اس کی طرف رغبت پیدا کرے گا، اتنا اللہ اسے توفیق دے گا نیک اعمال انجام دینے کی۔ اور دوسرے حاجات و عرضوں کا طلب کرنا کہ کس طریقے سے اور کیا کیا عرضیں ہم اپنے پروردگار سے طلب کر سکتے ہیں، اور اللہ اس مبارک مہینے میں اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ خود آواز دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ عمل صالح کی توفیق کی دعا مانگی گئی ہے۔ اس دعا میں جو آپ نے مخصوص دعا پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں عمل صالح کی توفیق کی دعا مانگی گئی ہے۔ جاننا چاہیں گے عمل صالح کیا ہے؟ روایات و آیات کی روشنی میں ذرا وضاحت فرما دیں۔
دیکھیے یہ عمل صالح کے سلسلے میں قرآن مجید میں بے شمار جگہوں کے اوپر آپ اگر غور کریں گے تو 27 بار یہ کلمہ استعمال ہوا، جس میں 18 بار تو لفظ صالح کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو جا بجا عمل صالح کی کہیں فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کہیں جو صاحبان عمل صالح ہیں، جو نیک اعمال انجام دینے والے ہیں، ان کے درجات کا تذکرہ کیا کہ اللہ اس کے عوض میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کہیں نعمات بہشتی کا ذکر آیا ہے کہ عمل صالح کے جو وجہ سے جو ہے ان کو یہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس طریقے کے بے شمار قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ مفاہیم ملتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 75 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شخص جو ہے اس پر ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا، ایسے لوگوں کے لیے بلند ترین درجات ہیں۔ یعنی عمل صالح کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے اس کے درجات جو ہے پروردگار بڑھاتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے ایک دوسرے مقام کے اوپر کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یعنی جو عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے نیک اعمال انجام دینے، مومن نہیں ہے، اگر کافر ہے مشرک ہے، تو اس کا اعمال اس کا کوئی سلسلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر کہیں گے تو اس نے بھی تو نیک اعمال کیا ہے، لیکن وہ خود دیکھے کہ یہ جو نیک عمل کر رہا ہے، جس وجود کے ذریعے سے کر رہا ہے، وہ کس کی عطا ہے، ٹھیک ہے، یا جو نیکی کر رہا ہے وہ کس کا دیا ہوا، خدا کا دیا ہوا، ظاہر سی بات ہے وہ اسی کو ہی ادا کر رہا ہے، اس کو آخرت میں اس کو کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے شرط لگائیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ نیک عمل کرنے والا مومن ہو۔ اگر مومن ہے تو پروردگار اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ النساء کے اندر جو ہے یہ آئے۔ پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر کہتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مال انسان کی زندگی کی زینت ہے، اولاد اس کی انسانی زندگی کی زینت ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرماتا ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، لیکن نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ان کا ثواب زیادہ ہے، اس اعتبار سے وہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے، نیکیوں کی طرف کہا کہ نیک اعمال جو ہے وہ تمہارے مال تمہاری اولاد سے بہتر ہے، اس کی طرف۔ پھر روایات کے اندر جو ہے ہمیں ملتا ہے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل صاحب عمل کا دوست ہے، جو عمل انسان دیتا ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس کا وہ دوست ہوتا ہے۔ تو عمل کامل ترین چیز ہے جو انسان انجام دیتا ہے، دینداری گنج ہے، ٹھیک ہے، عمل اس کی نشانی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کوئی بھی عمل خیر اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یقین اور پرہیزگاری نہ ہو۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے قول کا۔ ایک مقام کے اوپر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہماری ولایت بغیر عمل کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ پھر دوسرے مقام پر صادق آل محمد فرماتے ہیں ان شیعتنا شیعنا فی اعمالنا، ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے نقش قدم پہ چلنے والے حقیقی وہی ہیں کہ جو ہمارے اعمال میں ہمارا اتباع کرتے ہیں، خالی قول سے نہیں بلکہ عمل سے جو ہمارا اتباع کرتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی ہمارے شیعہ ہیں۔ تو یہ عمل صالح کی بات ہوئی، وہیں پہ مطلب میں نے اکثر سنا ہے کہ بندے کو صرف خدا کا محتاج ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا محتاج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آیات و روایات کی روشنی میں آپ ذرا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ یعنی ہر انسان محتاج ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ محتاج ہے۔ اللہ الصمد یعنی بے نیاز ذات صرف خدا کی ہے، وقت جتنے بھی ہیں جو بھی ہے، جو بھی ممکن الوجود ہے، وہ اس واجب الوجود ذات خدا کا محتاج ہے، ہر چیز ہر اعتبار سے محتاج ہے، علم کے محتاج ہے، رزق کے اعتبار سے محتاج ہے، ہر چیز کے اعتبار سے اس کا محتاج ہے۔ پھر دوسرے مقام کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے۔ یعنی اگر انسان
اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا. جب یہ کہے گا کہ نہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں تو اس کے اندر جرأت پیدا ہوگی، جسارت پیدا ہوگی، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کفر کا شکار ہو جائے گا. اس لیے جو ہے اس چیز سے جو یعنی قرآن مجید کے اندر جو ہے یعنی ذات خدا کا ہی انسان ہر حال میں محتاج ہونا چاہیے. روایات کے اندر بھی بے شمار جگہوں کے اوپر جو ہے کہ انسان کے محتاج ہونے اور ذات خدا ہی جو ہے بے نیاز ہے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے اور آمدن کو پاک کرے اور صرف اپنے خدا کو اپنا خالق اور رازق مانے، اسی کا ہی محتاج ہو، کیونکہ وہی ذات ہے کہ جو اس کی احتیاج کو پورا کر سکتی ہے. پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو مال کو اس کے لیے منفور بنا دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں مال کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جب اللہ کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس وقت اور اس کی آرزویں کم کر دیتا ہے. یہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ اس کی آرزویں کم ہو جاتی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے تو مال کو اس کے لیے محبوب بنا دیتا ہے اور اس کی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے. جب بھی انسان دیکھے کہ انسان جو ہے وہ مال کے لیے اس کو مال بہت محبوب ہے اور اسی کی طرف راغب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ اللہ کا محب نہیں ہے، وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے، اسے اپنے حال پہ اسے چھوڑ دیا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. پھر امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے جا آرزویں عقل کو زائل کر دیتی ہیں. جب انسان یہ سوچا ہے میرے پاس یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو انسان کی عقل جو ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے اور جھوٹے وعدے دیتی ہے اور غفلت پہ ابھارتی ہے اور حسرت و یاس کا موجب ہو جاتی ہے. لہذا بے جا خواہشات کو جو ہے جھٹلاؤ، اس کی طرف توجہ مت کرو، کیونکہ وہ دھوکہ ہے اور انہیں پورا کرنے والا انسان گناہگار ہے. امیر المومنین رسول اللہ کی حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے پروردگار کی طرف مائل رہنا چاہیے، اپنے پروردگار کی طرف اسی کا محتاج رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ قبلہ و کعبہ آپ کا. آپ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. میں یہ ہمارے لیے سعادت ہے. خاتم الانبیاء لائبریری کی جانب سے بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ سلسلے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے جاری ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی یہ ویڈیوز دیکھیں اور مومنین تک بھی ویڈیوز پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ تمام مومنین فائدہ حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.